حدیث قصہ کا آغاز یہی ہے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں، بدن میں۔ جسم اور ہے، بدن اور ہے۔ جسم شروع ہوتا ہے سر سے اور جاتا ہے پاؤں تک، بدن شروع ہوتا ہے کندھے سے اور جاتا ہے پاؤں تک۔ اگر نبی کہتے میرا جسم ضعیف ہے تو دماغ شامل تھا، سلامت ہو۔ پیغمبر نے فرمایا میرا بدن کمزور ہے۔ اب میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، صاحب عقیدہ مجمع سے، کمزوری اور رسالت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ حاجی یوسف صاحب کی بلو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبوت کا اور کمزوری کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ نبی میں تو ضعف ہو ہی نہیں سکتا، اور حدیث کے ساتھ شروع ہی یہی سے ہوئی کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور ایمان عقیدہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہوتا ہی نہیں۔ پھر پتہ کریں کہ کمزوری کیا تھی۔ کمزوری یہ تھی کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا مصطفیٰ کی طرف سے، یہ اپنے بیٹے لائے گا، تم اپنے بیٹے لے آنا، اور بیٹے دیے نہیں تھے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، بیٹے دیے نہیں، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور اعلان کر دیا قرآن میں، کہہ دے ان سے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں۔ پیغمبر نے آیت تو پڑھ دی، تو نے فرما دیا، میں نے کہہ دیا بیٹے، کیا چل امت کو وہ گھر دکھا جہاں سے بیٹے ملتے ہیں۔ میرے حبیب امت کو وہ گھر دکھا تاکہ امت کو سمجھ لگ جائے کہ علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اتنا سخی علی، اتنے بڑے کریم نے سوال کیا، علی نے ایسے بیٹے دیے، ساری دنیا علی کے بیٹوں کو کہہ دیا یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹوں تم پہ ہمارا سلام۔ پیغمبر کو 3 چیزوں کی ضرورت تھی، ابناء کی، نساء کی، انفسنا، یہ ضعف تھا۔ یہ تینوں چیزیں مانگنے رسالت بطول کے دروازے پر آئی۔ بندے کہتے ہیں ساری چیزیں ہی اہل بیت سے مانگتے ہو، نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اہل بیت والی۔ روزہ کب کھولو گے؟ اہل بیت کے ٹائم۔ حج کیسے کرو گے؟ جیسے اہل بیت نے کی۔ پر شیعوں میں یہ بڑی غلطی کہ بڑے بڑے مولویوں نے لکھا، یہ اگر رلا ملا کام کر لیں، کچھ ادھر سے لے لیتے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، تو امت میں اتحاد رہتا۔ یہ ہٹا ہی نہیں اہل بیت کے دروازے سے۔ میں نے کہا نبی کو مشورہ دو، اب نہ ادھر سے لے لے، نشانہ اپنے گھر سے لے لے، انفسنا سالوں میں سے پتہ کر لے۔ پیغمبر نے ابنانا لیے تو زہرا کے گھر سے، نسانا لیے تو زہرا کے گھر سے، انفسنا لیے تو زہرا کے گھر سے۔ جو گھر رسالت کی ضرورت پوری کر سکتا ہو وہ امت کی ہر ضرورت پوری کیوں نہیں کرو؟ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں کوئی دعا ہو تو دل میں رکھ کے پھر فکر سنے۔ ضعیف رسالت صفا خانہ زہرا میں آئی، پیغمبر مریض، زہرا طبیب، سیدہ نے مریض کو چادر اڑا دی، ایک چادر ہے کالی کملی، پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑھ رہا ہوں، ابن شار آشوب، کملی والا رسول، کملی والا رسول، کملی والا رسول۔ یہ کملی آئی کہاں سے؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا پہلی وحی کے بعد پیغمبر آئے تو سردی لگ رہی تھی، جناب خدیجہ سے کہا مجھے چادر دے دو، کمبل دے دو۔ بی بی نے اپنی یمنی کالی چادر اتاری، مصطفیٰ کو اڑا دی۔ خدا کی قسم یہاں قرآن پڑھا ہوتا میں سر پہ رکھ کے یہ فکرہ پڑھتا ہوں، اور یہ وہ فکرہ ہے کہ پڑھتے ہوئے
نور آ رہا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے جیسے ہی چادر اڑائی فوراً عرش سے جبرائیل آیت لے کر آیا. نصرت شاہ جی کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے. ماں چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے, بیٹی چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے. آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, مالا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا کبھی محتاج نہ کر. بی بی نے چادر اڑا دی, مریض کو نسخے بھیجنا شروع کر دیے. فکر میں توجہ نہیں فرمائی. مریض کو, ضعیف کو بی بی نے نسخے بھیجنا شروع کر دی. پہلے پہلے اب نہ آنا چاہیے تھے. حسن آئے, علی کے ماننے والوں کے لیے تربیت گاہ, زہرا کا گھر. حدیث کسا پڑھنا, بیٹے ماں سے کیسے بول رہے تھے, ماں کا بچوں سے گفتگو کا انداز کیا تھا. ہمارے زمانے میں دیر سے آؤ تو ماں پوچھتی تھی کتنے گیا میں. اب والی ماؤں کی ضرورت نہیں رہی. جب تک مائیں پوچھتی رہتی تھی کتنے گیا میں, بچہ بتاتا تھا, اولادیں دہشت گرد نہیں بنتی تھی. مائیں پوچھتی تھی کتنے گیا. کئی بات نصیب ایسے ہوتے ہیں ماؤں سے پوچھنا پڑتا ہے کتنے گیا. اللہ ایسی ماؤں سے بچائے جو گھر سے باہر میدانوں میں رہتی ہیں. ماما تو بدارت کیا کام ہے, جو ہے یہ نہیں ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, اس کا نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. بس سامعین گرامی, خوشبو محسوس کر رہا ہوں. وہ آپ کے لگتے ڈسٹرکٹ میں ایک ملعون ہے, اس نے کہا حدیث کی شاغلت من گھڑت. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی حضور کوئی گلاب کا پھول دے. کہا جی ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. میں نے کہا کمینے قرآن پڑھ, اگر یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو جو خوشبوؤں کی اصل ہے, تمہارے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہوا کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا. ہوا کے جس حصے نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا, اللہ نے اسے خوشبو بنا دی. خوشبوؤں کا اصل ولایت علی, اس لیے تو مٹی سے خوشبو آتی ہے. مٹی سے پھول نکلے اس میں خوشبو ہوتی, کیونکہ یہ تراب ہے اور ولایت ابو تراب کی قائل ہے. اس وقت جتنا مرضی کوئی چپ کر جائے, چاہے غصہ کرے, چاہے گالیاں دے مجھے, چاہے دل میں جو مرضی کہے, قیامت والے دن علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں سے خوشبو آئے گی, علی کی ولایت کے منکروں سے اتنی بدبو آئے گی کہ انہیں آگ میں پھینکنا پڑے. بس سامعین گرامی, پہلے پہلے حسن گئے, پھر حسین نے باہر کھڑے ہو کے پوچھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میری قوم کے بچے کو معلوم ہے کہ حسین نے پوچھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ کیا کہنے حسین تیرے مزاج سے تو میں واقف ہوں. اللہ کی مسجد میں خدا کی نماز میں بغیر پوچھے پوچھتے نبی پہ چڑھ جاتے ہو. کسی کتاب میں ثابت نہیں کوئی کہے کہ حسین جب مسجد میں آئے تھے نانا سے پوچھا ہو کہ نانا اللہ کی نماز ہے میں تیری پوسٹ پہ بیٹھ جاؤں. جو محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پہ اللہ کی نماز میں بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے, وہ چادر زہرا کے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہا تھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا نبی کی مسجد اور ہے, بطول کی چادر اور. اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اندر چلے. پھر علی آئے, فکرات کرنا چاہتا ہوں نصرت شاہ جی آپ کی دادی کی عزت میں آپ شان کے متعلق. جتنے بزرگ بیٹھے سارے جانتے ہیں امام ہوتا ہے راستہ دکھانے والا. جو
جو راستہ دکھائے وہ امام. 3 اماموں نے زہرا سے پوچھا کہ خوشبو آ رہی. تینوں کو فاطمہ نے بتایا چادر کے نیچے ہیں. پتا چلا جو کائنات کو راستہ دکھائے وہ امام ہوتے ہیں, اور جو امامت کو رسالت کا پتہ بتائے زہرا ہوگی. جو امامت کو پتہ بتائے رسالت کو, اور یہ ہو جائے کہ بات اونچی کرو. آخر میں سید کونین آئی, شہزادی کونین نے قدم رکھا. تھوڑی دیر پہلے کہ ضعیف کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. بے شک بولنا نہیں لیکن فکرہ یاد رکھنا. اتنی جلدی صحت دیتی ہے زہرا, اتنی جلدی شفا دیتی ہے زہرا. ادھر اکٹھے ہوئے ملائکہ میں شور مچا. جبرائیل پوچھنے والوں میں کھڑا ہو گیا, یا رب ومن قاتل کی ساتھ, مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے, جھاڑو لگانے والا پوچھ رہا ہے, برتن دھونے والا پوچھ رہا ہے, جاگیروں سے آیا ہوا کمی پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے. 21 جواب ہے ایسے ایک فکرے کے جو اس حقیر کو یاد ہے. وہ سارے بزرگ علماء پہلے علامہ حسن زیدی کا فکرہ پڑھو. وہ فرماتے تھے کہ شدید اندھیرے میں کسی بندے کی آنکھوں میں یکدم لائٹ پڑے تو ہر بندہ ضرور ہی پوچھتا ہے کون ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, جناب زہرا تم سے راضی ہو, لازمی پوچھتے کون ہے. زہرا نے قدم رکھا. زید صاحب فرماتے تھے نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی. جبریل پار آنکھوں میں ڈال کے کہتے چادر کے نیچے کون ہے. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا فکرہ پڑھتا ہے. جس کا فکرہ پڑھو اس کا ثواب انہیں کی روحوں کو پہنچے. محسن صاحب قبلہ فرماتے تھے یہ 5 جب بھی اکٹھے ہوئے ہیں فرشتوں سے کب پہچانے گئے؟ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا محمد کون ہے, علی کون ہے, حسن کون ہے, حسین. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. علامہ سید علی نقی نکن کا فکرہ پڑھو. سید العلماء نکن صاحب کی نکن صاحب نے بڑا عظیم فکرہ. وہ فرماتے ہیں عرش میں ہوتی ہے ہر وقت مجلس. کبھی فرشتے پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے, کبھی اللہ پڑھتا ہے فرشتے سنتے ہیں. ایک دفعہ یہ مجلس ہو رہی تھی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نام بتاؤ. آج اللہ کی پڑھنے کی باری تھی, آج فرشتہ کہہ رہا تھا نام بتاؤ. سلامت و آباد شاد آل محمد آپ کو آباد رکھے. تھکن کا وقت ہے, طوالت مناسب نہیں. ایک اور فکر آج کرتا ہوں لیکن ان میں توجہ زیادہ چاہتا ہوں. ہر پوچھنے والا جاہل نہیں ہوتا. سید محمد دہلوی کا فکر پر وہ فرماتے تھے استفہام ہمیشہ دلیل جہالت نہیں. ضروری نہیں کہ ہر سوال کرنے والا جاہل بھی ہو, دلیل اس کی بڑی وزنی ہے. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تو پھر پوچھا کیوں؟ اللہ کو پتا تھا موسیٰ کو ہے اساس محبت. اگر کسی سے اس کے بارے میں پوچھو جس سے محبت کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. جبرائیل کو پتا تھا اللہ کو ہے پنجتن سے محبت, ان کے بارے میں پوچھوں گا تو خوش بھی ہو جائے گا. اور اگلی بات یہ بھی طے ہے اگر کسی سے اس کے محبوب کے بارے میں پوچھو تو وہ چھوٹی بات نہیں کرتا, بات کو لمبا کرتا جاتا ہے. موسیٰ کو اساس سے محبت تھی. اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, صرف نام نہیں بتایا, صرف بھی بتایا یہ عصا ہے, بڑے کام کی چیز ہے, اس سے میں درخت بنا لیتا ہوں, اس سے میں تکیہ بنا لیتا ہوں, اس سے میں خیمہ بنا لیتا ہوں, یہ بڑے کام کی چیز ہے. نام پوچھا تھا, فضائل سنائے موسیٰ نے, حالانکہ اللہ نے فضائل نہیں پوچھے تھے, صرف نام پوچھا تھا.
فرشتے کو بھی پتا تھا اللہ کو پنجے تن سے محبت ہے، اس لیے اللہ نے صرف نام نہیں بتایا، فضائل بھی بتانے لگ گیا۔ پہلے کہتے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا ہم اہل البیت نبوت و مادن الرسالت انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ آپ کی تھکاوٹ مد نظر نہ ہو، طالب علم ہوں لیکن اسی لفظ میں صبح ہو سکتی ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پہلا فکر عرض کرتا ہوں، مجھ سے میرا ایک بھائی بڑا ہے، وہ خاندان میں مجھ سے زیادہ مشہور ہے، مجھ سے بڑا جو، لیکن اگر وہ اس مجمع کے سامنے آ جائے، بے شک بڑا صحیح، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا ہے، چند ایک ذاتی دوستوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، تعارف اس طرح سے ہوگا، ناصر عباس کا بھائی ہے، تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور ہو۔ مجھے آپ حسین کے ذکر کی وجہ سے جانتے ہیں، اس کا تعارف میرا بڑا ہونے کے باوجود یہ ہوگا ناصر عباس کا بھائی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کی آواز، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ جاؤ 1 کروڑ پرچے کر دو، آسمانوں پر یہ خاندان فاطمہ کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف، چھوٹی بات ہے، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کی پہچان ہو۔ یہ مکمل فضائل ہے مصطفیٰ کا، فاطمہ کا باپ ہے، یہ پورا فضائل ہے علی کا، فاطمہ کا شوہر ہے، مکمل فضائل ہے حسنین کا، فاطمہ کے بچے۔ تھک گئی دنیا مصطفیٰ کو رشتہ دار بناتے بناتے، جس سے یہ لفظ سمجھ میں نہ آئے خدا کی قسم وہ صحیح تھکا ہوا ہے۔ تھک گئی دنیا، کسی طرح نبی رشتہ دار بن جائے، کسی طرح میں رسول کا رشتہ دار بن جاؤں، کسی طرح میری پیغمبر سے رشتہ داری ہو جائے۔ خدایا مجھے اتنی طاقت دے، میری آواز کائنات کا ذرہ ذرہ سنے۔ تھک گئی دنیا نبی کا رشتہ دار بنتے بنتے، اور جبریل نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ پتہ چلا رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری کام۔ یہ مت بتاؤ کہ رسول کے کیا لگتے تھے، یہ بتاؤ کہ فاطمہ کے کیا لگتے تھے۔ اللہ کے نزدیک جس رشتہ داری کی عزت ہے وہ جناب فاطمہ کی رشتہ داری، سید کونین کی رشتہ داری۔ منت کرتا رہتا ہوں ایک مجلس پوری زندگی میں ہو سکے تو اپنے گھر میں جناب فاطمہ کی کرائے گا، ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، منت بھی کرتا ہوں۔ ہر بندہ، ہر مومن کوشش کیا کرے جب موقع ملے اپنے گھر میں ایک مجلس خاص طور پر جناب زہرا کی کرائے گا۔ خرچے کی بھی ضرورت نہیں، نہ ٹینٹ لگا، نہ